روم کے عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں سے، بڑی توجہ، عیسائی علاقے چھوڑ کر دوڑے، کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا کے لے گئے۔ یہ واقعہ تابعین یا تبع تابعین کے دور کا ہے، کیونکہ اس واقعے کو علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کیا ہے۔ علامہ سیوطی وہ شخصیت ہے جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ محدث ابن جوزی نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور بہت سارے جلیل القدر محدثین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ کہتے کہ جناب عیسائی وہ مسلمانوں کو قیدی بنا کے لے گئے، اور عیسائی بادشاہ جو تھا اس نے مسلمانوں پر کفر کی، عیسائیت کی دعوت پیش کی۔ ان کو کہا تمہیں مار دوں گا، لیکن اس شرط پر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ہمارے ملک میں تمہیں مکان بھی ملے گا، کاروبار بھی ملے گا، مکان بھی ملیں گے اگر تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ جب اس نے یہ آفر دی کہ ہم مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں تو ان کو زندگی اور موج مست کے عیش و عشرت ملے گا، تو 3 نوجوان بھائی تھے ان قیدیوں میں، وہ آگے بڑھے اور کہا مسلمانوں اپنے آقا کا دین نہیں چھوڑیں گے، دنیا کے لالچ میں آ کر سودا نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے ان تینوں کو پکڑ لیا اور مارنے لگے، بادشاہ کے سپاہی بہت مارا، بادشاہ غصے میں آ گیا، تیل کا ایک بہت بڑا کڑاہا منگوایا، نیچے آگ جلا دی، تیل پکنے لگا۔ ان میں سب سے بڑے بھائی کو پکڑا، کہا پتہ تمہیں کیا کر دوں گا؟ بولا کیا؟ کہا تمہیں جلا دوں گا۔ پھر کیا تم گرو گے اس میں؟ پھر جل جاؤ گے؟ پھر مر جاؤ گے؟ پھر بادشاہ غصے میں آ گیا، پھر کیا مر جاؤ گے؟ اس نے کہا موت سے ڈراتا ہے، ہماری تو ماں نے لوریاں دے دے کے ہمیں بڑا کیا تھا کہ بیٹا مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کرنی پڑی نا، پیچھے نہ پلٹنا۔ اس نے کہا میں ڈراوے نہیں دے رہا، میں سچ میں تمہیں جلتے تیل میں دھکا دے دوں گا۔ پکڑا اس کے ساتھیوں نے، بادشاہ کے ساتھیوں نے اس نوجوان کو اٹھا کر جلتے تیل میں پھینک دیا، جسم پک گیا، جل گیا۔ بادشاہ بڑے تکبر سے پلٹا اور دیکھا قیدی سارے ڈر گئے، کہا دیکھا میں ڈراوے نہیں دے رہا، سب کو جلا دوں گا، آ جاؤ ہمارے مذہب میں۔ اب دوسرے بھائی کو پکڑا، دیکھ تیرے بھائی کو ہم نے جلا دیا، چھوڑ اسلام۔ ان دونوں نے کہا او بدبخت تو سمجھتا تھا کہ ہم ڈر جائیں گے؟ ارے بدبخت ہمارا بھائی تو ہمیں اور زیادہ طاقت دے گیا کہ میرے بھائیوں ڈرنا مت، یہ ہوتا ہی ہے، یہ بازار ایک ہوتا ہے، پھر محبوب کے جلوے ہی جلوے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں بھی جلا دوں گا، دوسرے بھائی کو پکڑا، جلتے تیل میں جلا دیا۔ تیسرے نوجوان کو پکڑ کر مارنے لگے، بادشاہ کے لیے چیلنج اور ضد بن گئی۔ محدثین نے لکھا کہ اب اس کو پکڑ کر لے گئے، اب پکڑ کر ایک وزیر نے کہا بادشاہ سے اگر تم مجھے مہلت دے دو تو میں اس نوجوان کو اپنے مذہب میں لے آؤں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ مجھ پر چھوڑ دے۔ بادشاہ نے کہا 40 دن کی تجھے مہلت دیتا ہوں، اس کو عیسائیت میں لے آ، تجھے اپنی فوج کا سپاہ سالار بھی بنا دوں گا، فلاں فلاں علاقہ تیرے نام کر دوں گا۔ وہ وزیر لے گیا اسے گھر۔ روم کی سب سے حسین لڑکی اس کی بیٹی تھی، اس وزیر کی، بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے اس کے لیے آئے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا یہ نوجوان ہے، اس کو اپنے مذہب میں لانا ہے۔ وہ ہنس کر کہتی ہے ابا اس کو تو مذہب میں، اپنے مذہب میں لانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو اتنا پریشان بیٹھا تھا، میں سمجھی پتہ نہیں کسی بادشاہ نے حملہ کر دیا ہم پر، چھوڑ کل بات ہوگی۔ رات اس کے کمرے میں وہ لڑکی سج سنور کے گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے جیسے وہ لڑکی اس کے کمرے میں آئی، اس نوجوان نے آنکھیں بند کی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، قرآن پڑھتا رہا۔ دوسرے دن پھر وہ گئی، کئی بار اس کے کمرے میں گئی، جب جاتی وہ نوجوان کھڑا ہو کے نفل پڑھنے لگ جاتا۔ تیسرے دن گئی، اس کے باپ نے پوچھا کوئی بات بنی؟ اس نے کہا کہ ابھی لگتا اس کی کوئی عبادت کی خاص رات تھی کل، آج پھر بات کروں گی۔ آج پھر گئی، چوتھے دن گئی، پانچویں دن گئی، روز کبھی کھانا لے کے، پانی لے کے، اس کے لیے کوئی مشروب لے کے جائے، پاس بیٹھ کے باتیں کرے۔ نوجوان بات سن، میں تیرے لیے رہائی کا بندوبست کروں، تو میرے ساتھ دوستی کر لے، میری بات سن، میں تجھے یہاں سے آزاد کروا دوں، تو بات تو بتا تجھے قید کیوں کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، باتیں کرتی ہے۔ وہ نوجوان آنکھیں بند کر روتا ہے، درود پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے۔
لیکن اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. وہ لڑکی 37 دن اور راتیں گزر گئی. مدت گزرنے میں 3 دن پور رہ گئے. 40 دن کی مدت تھی. 37 راتیں اور دن گزر گئے. اب وہ نوجوان کے کمرے میں آتی ہے سج سور آ کر کہتی نوجوان میرے ساتھ بات کر, چل یہاں سے نکل چلے. آنکھیں بند ہیں, روتا ہے, درود پڑتا ہے. وہ نوجوان کا کندھا پکڑ کر کہتی ہے نوجوان آخر تو کس مٹی کا بنا ہے؟ تو میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. پورے روم میں میرے حسن کے چرچے ہیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے میرے لیے آئے, اور میں دوستی کی گناہ کی دعوت لے کر تیرے پاس آؤں. تو کس مٹی کا بنا ہے؟ میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا, بات نہیں کرتا. اب 37ویں رات وہ نوجوان بولا. اب بولا ایک جملہ بولا نوجوان, وہ دل پہ نقش کر لینا. اس نوجوان نے ایک جملہ بولا کہ تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو. تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو. وہ لڑکی کہتی ہے ایسی کون سی لڑکی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حسین؟ اس نے کہا لڑکی کوئی نہیں, وہ لڑکی نہیں. اب وہ لڑکی اور حیران ہو کے پوچھتی کون ایسا محبوب جس کے تصور میں ساری ساری رات روتا ہے؟ وہ کون؟ اس نوجوان نے جو نقشہ بیان کیا مجھے تاجدار گولڑا یاد آ گئے کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لات نورانی ہے, کالی زلف سے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہرمت بھریا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچا کھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بنیا. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. اس نوجوان نے جب نقشہ بیان کیا کہ میرے آقا, میرے مولا, میرے مصطفیٰ, میرے مجتبی, میرے داتا, میرے لجپال, میرے مدینے والے ایسے پیارے, ایسے حسین, ایسے جمیل, وہ میں ان کی محبت میں روتا ہوں, ان کی زیارت کے لیے میں تڑپتا ہوں, ان کے تصور میں روتا ہوں. وہ نوجوان لڑکی, وہ عیسائی لڑکی, وہ روم کی سب سے جو خوبصورت لڑکی جس کو اپنے حسن اور اپنے عقیدے پر ناز تھا, اب وہ لڑکی جس نے کہا تھا کہ اس نوجوان کو اپنے مذہب میں لے آنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اب وہی لڑکی 37 راتیں کوشش کرنے کے بعد اس نوجوان کے قدموں میں بیٹھی, کہتی ہے نوجوان جس نبی کی محبت نے تجھے اتنا پاکیزہ کر دیا, جس نبی کی محبت نے تیرا کردار اتنا پاکیزہ بنا دیا, جس نبی کے عشق نے تجھے اتنا متبرک کر دیا کہ ایک لڑکی گناہ کی دعوت لے کر تیرے کمرے میں آئے تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, جس نبی کی محبت نے تجھے اتنا پاکیزہ کردار والا بنا دیا, مجھے بھی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے چلا جا. وہ نوجوان لڑکی اس کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو رہی, قدموں میں بیٹھی ہے, کلمہ پڑھتی ہے, اسلام قبول کرتی ہے. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک جملہ اپنی زندگی کا یہ بنا لو نا, دنیا کی شراب, عورت, مال, نشہ, عیاشی کی چیزیں اپنی طرف کھینچیں گی. ایک جملہ بول دو نا انہیں, تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ, میں نے کوئی شے حضور سے زیادہ حسین دیکھی نہیں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک عشق کر لو, محبت رسول میں زندگی بسر کرو, چھوڑو عیاشی کے کام, چھوڑو گناہ کے کام, چھوڑو برائی کے کام, چھوڑو شراب, چھوڑو نشہ, بے حیائی کی باتیں چھوڑو. اور کسی نے کہا تھا نا اے نوجوان یہ شرابیں نہ پیا کر, یہ نہیں تیرے لیے, ان سے پرہیز کیا کر, یہ نہیں تیرے لیے. تیرے لیے کیا ہے؟ کا جام وحدت بخدا تیرے لیے کافی ہے, عشق احمد کا نشہ تیرے لیے. دنیا کی گندی محبتوں سے نکلو, بے حیائی کی باتوں سے نکلو. یہ دنیا کی محبتیں روگ لگاتی ہیں, مدینے والے کی محبت روگ مٹاتی ہے. دنیا کی محبت برباد کرتی ہے, مدینے والے کی محبت آباد کرتی ہے. اور بھی یاد رکھو, کیا محبت کا جواب محبت نہیں ہوتا؟ کیا پیار کا جواب پیار نہیں ہوتا؟ مجھے بتاؤ کس نے اتنا پیار کیا ہمارے ساتھ, جو غاروں میں سجدوں میں روئے, خطائیں ہم کریں,
اللہ سے معافیاں وہ مانگے، جرم ہم کریں، معافیاں وہ مانگے، گناہ ہم کریں، سجدوں میں گر کر رب سے معافیاں وہ مانگے. کہتا تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. وہ اتنا پیار کرے. ان کی محبتوں کے جواب میں آج ہم نے کیا کیا؟ مجھے بتاؤ، ان کی آنسوؤں کا جواب کیا یہ شراب کی بوتلیں تھیں؟ ان کی محبتوں کا جواب کیا یہ نشہ تھا؟ بے حیائی کے کام تھے؟ یہ ان کی محبتوں کا جواب ہم نے آج دیا. یہ ان کی آنسوؤں کی قدر کی آج امت نے. وہ ساری ساری رات سجدوں میں ہماری بخشش کی دعائیں مانگنے کے لیے روئے، اور آج ہمارے پاس ان کی محبت کے جواب میں یہ چیزیں رہ گئی ہیں، عیاشی کے کام، بدکاری، بے حیائی، گندی فلمیں، گانے باجے. کبھی خیال نہیں آتا میرے مدینے والے آقا کا دل دکھے گا، کبھی احساس نہیں ہوتا ارے محبت کا جواب محبت نہیں ہوتا کیا؟ پیار کا جواب پیار نہیں ہوتا کیا؟ چند منٹ کے مزے کے لیے، چند منٹ کے نشے اور شراب کے مزے کے لیے، چند منٹ کی بدکاری کے مزے کے لیے اپنے ایسے کریم آقا کا دل دکھانے والا کام کرتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوتا. میدان محشر میں نفسی نفسی کا شور ہوگا اور مدینے والے مصطفیٰ امتی امتی پکارتے ہوں گے. یہ ہم نے قدر کی ان کے سجدوں کی، یہ قدر کی ان کے آنسوؤں کی، یہ قدر کی ان کے پیار کی. نوجوانوں، خدا را اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو مضبوط کرو عشق رسول میں، چھوڑو گناہ کی عادتیں. اور آج اس مقدس اجتماع سے یہ ذہن بنا کے چلو کہ ہم نے زندگی مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں بسر کرنی ہے. کسی نے کہا تھا کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میں نے پورے اجتماع میں آپ کو نہیں کہا کہ زور سے بولو یا اونچا بولو، لیکن آخر میں ایک بار کہوں گا، وہ پیچھے تک سب کے سینے سے آواز آئے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے انشاءاللہ. کہ شیطان لعین یہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے. ہم گناہگار ضرور ہیں مگر مدینے والے کے غدار نہیں ہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے باغی نہیں ہیں. یہ نسبت نہیں ٹوٹنے دیں گے، یہ تعلق نہیں چھوٹنے دیں گے. اے لعین شیطان، تو بھی سن لے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ